عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل یفتح ابواب السماء ثلث اللیل الباقی ثم یہبط الی السماء الدنیا، کہ جب رات کا آخری پہر باقی بچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یفتح ابواب السماء، آسمان کے دروازوں کو کھول کر فرمایا ثم یہبط الی السماء الدنیا، آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ جلوہ گر ہوتے ہیں، ثم یبسط یدہ، پھر اس کی شان کے لائق وہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے، ثم یبسط یدہ، اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اچھا، یہ جو جملہ ہے نا یبسط یدہ، یہ کب کہا جاتا ہے؟ جب کوئی انسان بہت کھول کے بانٹتا ہے تو کہتے ہیں بھی اس کا ہاتھ بڑا لمبا ہے، اس کا ہاتھ بڑا کھلا ہے، یہ اس وقت الفاظ کہے جاتے ہیں۔ ثم یبسط یدہ، اس کی حقیقت کو تو ہم نہیں جانتے، لیکن اپنا ہاتھ وہ پھیلا دیتا جو اس کی شان کے لائق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ الا عبد یسألنی فأعطیہ، ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں۔ یہ اللہ کی طرف سے بار بار اعلان کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ فرما حتی یسطع الفجر، یہاں تک کہ پھر فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو روایت ہے مسند احمد میں تو ہے، بخاری اور مسلم میں جو اس کے الفاظ ہیں وہ بڑی کمال کے ہیں۔ فرما من یدعونی فاستجیب لہ، من یسألنی فاعطیہ، من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے مجھ سے جو سوال کرے کہ میں اس کا سوال پورا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے میں اس کی مغفرت کروں؟ کون ہے؟ آج امت مسلمہ کو ضرورت ہے اس بات کو جاننے کی کہ ہم جو ساری زندگی بھاگ دوڑ کرتے پھرتے ہیں اور کبھی اس کے پاس جا رہے ہیں کبھی اس کے پاس جانے اور ہمارے معاملات نہیں حل ہو رہے، تو اقبال نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ اچھا، ہمیں تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بڑا واضح ایک نسخہ دے دیا کہ بھئی سارا دن تم پکارتے رہتے ہو تب بھی وہ سنتا ہے۔ وہ تو قرآن میں بڑا واضح طور پر فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ انہیں بتائیں کہ میں تو قریب، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے حدیث کا، یہ اس کی طرف سے دروازے کھول کر وہ آسمان دنیا پر جلوہ گر ہو کر اعلان فرما رہا ہے کہ ہاں بھئی کون ہے مانگنے والا، بتاؤ کس کو کیا چاہیے، کوئی بخشش چاہتا ہے، کسی کو کوئی معاملہ ہے، کوئی بات ہے۔ تو یہ اگر آج امت مسلمہ کو بتایا جائے، اس بات کو باور کرایا جائے کہ نہیں، تم جو ادھر ادھر اپنے دکھوں کی دوا لینے کے لیے بھاگتے پھرتے ہو، یہ لمحہ ہے، یہ وقت ہے اپنے دکھوں کی دوا کا، اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے اللہ کے حضور عرض کرنے کا۔ اور جس کو یہ لذت مل جائے، انسان عادی ہو جاتا نا جب یہ لذت انسان کو مل جائے۔ حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں جو آپ کی سیرت نگار ہیں، جو آپ کے حوالے سے احوال لکھنے والے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ ایک علاقہ تھا نیم روز، ایک جگہ کا نام تھا، اس کا جو والی تھا نا شاہ سنجر، اس نے ایک خط جو تھا وہ حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو خط لکھا۔ تو اس خط کے اندر اس نے جو آپ سے عزت کا، جو بھی احترام کا، تکریم کا معاملہ کیا، اس نے یہ عرض کی جی میں چونکہ علاقے کا بادشاہ ہوں، مالک ہوں علاقے کا، تو میں آپ کو کچھ جاگیر دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی جو زندگی ہے نا بڑی عیش و عشرت سے، بڑی آرام سے گزرے،
اور پھر آپ کا معاملہ بھی آسان ہو جائے۔ تو حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی نے جو جواب اسے دیا تھا وہ ساری کتابوں میں موجود ہے۔ فرمایا چوں چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد، در دل اگر بود ہوس ملک سنجرم، تا یافت جان من خبر از حال نیم شب، صد ملک نیم روز بیک جو نمی خرم۔ فرمایا میری قسمت کے بارے میں شاہ سنجر کے کالے رنگ کے تاج کی طرح میرا بخت بھی سیاہ ہو جائے، نہیں میرا بخت بھی اس کی طرح سیاہ ہو جائے اگر میرے دل میں ملک سنجر کی کچھ بھی ہوس، یعنی میری قسمت کا جو معاملہ ہے یہ بھی سارا اس کی طرح ہو جائے اگر میرے دل میں اس کے ملک کی دولت کا کچھ لالچ پیدا ہو جائے۔ فرمایا جب سے میری جان کو یہ نصف شب کی ایمانی کیفیت کا حال نصیب ہوا ہے، میں نیم روز جیسی 100 سلطنتیں بھی ہونا میں ایک جو کے دانے کے بدلے بھی خریدنے کو تیار نہیں ہوں۔ تم نیم روز کی بات کرتے ہو، ایک کی 100 ہوں تو میں جو کا ایک دانہ بھی دے کے ان کو خریدوں گا نہیں، میرے پاس تو راتوں کو جاگنے کی دولت ہے۔ میں تو جب سے رات کی اس عبادت کی لذت کی کیفیت سے میں دو چار ہوا ہوں، مجھے وہ نصیب ہوئی ہے، اس کے بعد سے میں تو اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہوں۔ وہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر۔ دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نان جویں بخشی ہے تو نے، اسے بازو حیدر بھی عطا کر۔ ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ باری تعالیٰ جہاں تو نے ہمیں یہ نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، وہاں ہمیں رات کو سجدے کی لذت بھی عطا کر دے، وہاں ہمیں یہ لذت بھی عطا کر دے کہ ہم اس وقت اٹھ کر تیری بارگاہ میں سر کو جھکا کے تیری تسبیح کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحیمی کریمی کا صدقہ ہم سب کو لذت شوق عطا فرمائے، ہم سب کو اپنی عبادت کی سجدوں کی لذت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔